بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا پتہ قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ اپنے بارے میں برا مت سوچئے، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں، کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ عورت بھیڑ میں ہو یا تنہا، ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے، مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ ہم اردو ادب کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اردو کے کسی لفظ کا مطلب سمجھانے کے لیے اس کی انگریزی بتانا پڑتی ہے۔ مرنے کے دستیاب طریقوں میں سے مشکل زندہ رہنا ہے۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ پہلے کبھی نمرود تھا، پھر فرعون تھا، پھر یزید تھا، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹنے ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔ مہمان آتے جاتے اچھے لگتے ہیں، کچھ آتے اچھے لگتے ہیں اور بیشتر جاتے اچھے لگتے ہیں۔ اگر ماں کے علاوہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے چاند ہو تو یقین کیجئے اس نے چاند کبھی نہیں دیکھا۔ ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ ایک بلی بھی تو کبوتر کو محبت کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ غریب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی غربت کا حل انہی لوگوں کے پاس ڈھونڈتا ہے جن کی وجہ سے وہ غریب ہوا ہوتا ہے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور یہ زہر سہ جائے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن کی ایک ہی آیت ہو لیکن وہ آیت آپ کے عمل میں ہو۔ وقت کیسے گزرتا ہے آہٹ بھی نہیں ہوتی، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہو اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ جب کبھی آپ صدقے دل سے کسی منزل، کسی مقصد کی بلندیوں تک پہنچنے کا تہیہ کر لیتے ہیں، نیت کھری کر لیتے ہیں، تو پھر زمینوں اور آسمانوں کی روحانی قوتیں آپ کی مدد کے لیے آن پہنچتی ہیں۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو اسے خوش ہی رہنے دو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے تو وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو،
وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے؟ تم نے عبادت کی؟ تم نے روزہ رکھا؟ لوگوں سے تو وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے۔ مثلاً کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیا تم بھوکے ہو؟ کیا تمہیں کچھ چاہیے ہے؟ عزت کا رشتہ محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتا ہے۔ محبت تو پتوں کی سائیں سائیں کی طرح ہوتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے نہ پکڑ میں آتی ہے، بس اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ صرف تنہائی میں انسان مکمل ہوتا ہے۔ سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا، تنہا رہنا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگے ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کمانے کے دوران در بدر ہوتے گھس جاتا ہے۔ انسان اگرچہ ایک جانور ہے لیکن اسے سچ مچ کا جانور بنتے دیر نہیں لگتی۔ انسانی رشتوں کی بے حسی اسے بالآخر ایسا بنا دیتی ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا مرد کو کیسے پتا چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ باپ نے جواب دیا جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ بعض لوگ شروع میں متاثر کرتے ہیں اور آخر میں متاثرہ کر جاتے ہیں۔ آنکھ کے پانی اور ندی کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ سب سے بڑی قبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیچ میں کوئی درخت۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔